بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جی ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ جو فصل پڑھی وہ مشترک معول اور مفسر کے بارے میں تھی۔ تو ہم کتاب اللہ کے بارے میں بحث پڑھ رہے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ مختلف نوعیت کے اور مختلف اعتبار سے جو ان کے اصول ہیں وہ ہم ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج ایک اور بحث شروع ہو رہی ہے حقیقت و مجاز کے بارے میں۔ یہ حقیقت اور مجاز علم کوئی سا بھی علم ہو درس نظامی کا، چاہے وہ علم فقہ ہو، علم اصول فقہ ہو، بلاغت ہو، یا پھر علم حدیث ہو، علم اصول تفسیر ہو، تو ہر ایک فن کے اندر یہ بحث ضرور موجود ہوتی ہے۔ اس بحث کا تعلق عموماً ہر فن سے ہوتا ہے، تو یہ بہت ہی اہم بحث ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ تو یاد رکھیں الفاظ جو بعض ہوتے ہیں ان میں حقیقت کے اعتبار سے بھی وہ حقیقی معنی میں بھی وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ مجازی معنی میں بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو حقیقت کی اندر سے مراد کیا ہے کہ جو واضح ہے، جس لفظ کو وضع کرنے والا شخص ہے، جس معنی کے لیے اس نے وضع کیا ہے، تو اب وہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو اب ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اپنی حقیقی معنی میں ہے۔ یعنی جب سے یہ وجود میں آیا ہے، اور وجود میں آنے کے وقت جو وضع کرنے والے کا مقصد تھا کہ میں اس لفظ کو اس لیے وضع کر رہا ہوں کہ اس سے یہ معنی مراد دی جائے، تو اب بھی وہ اگر اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہو اور اسی معنی میں اس کا استعمال ہو رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف ہوں کہ اگر کسی نے کوئی لفظ ایک معنی کے اندر بولنے کے لیے استعمال کیا ہے، وضع کیا ہے کہ میں جب یہ لفظ بولوں تو اس سے یہ معنی مراد لی جائے، کوئی بھی قائل یہ لفظ جب استعمال کرے تو اس سے فلاں معنی مراد لی جائے، لیکن بعد میں چل کے وہ معنی چھوڑ دیا گیا یا پھر اس سے دوسری کوئی اور معنی مراد لی جائے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ مجازی معنی اس کی مراد لی گئی ہے، یہ اپنی مجازی معنی میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا اس کے غیر میں یہ استعمال ہو تو اس کو مجاز کہتے ہیں، اور جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا اسی میں اگر یہ استعمال ہو تو اس کو حقیقت بولا جاتا ہے۔ جیسے لفظ صلاۃ ہے، صلاۃ کو جب وضع کیا گیا تھا تو اس کا مطلب، اس کا معنی یہ ذہن میں رکھ کر وضع کیا گیا تھا کہ صلاۃ سے مراد دعا ہے، صلاۃ کی حقیقی معنی دعا ہے۔ پھر آگے چل کے یہ اپنے غیر میں یعنی اپنی مجازی معنی میں استعمال ہونے لگا، اور وہ مجازی معنی کیا ہے؟ وہ مجازی معنی نماز ہے، کیونکہ نماز دعاؤں پر مشتمل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے نماز کو صلاۃ کہنا شروع کر دیا گیا۔ تو اب صلاۃ سے جو ہے وہ نماز ہی مراد لی جاتی ہے، دعا مراد نہیں لی جاتی، تو اس کو بولتے ہیں کہ صلاۃ کی حقیقی معنی دعا ہے اور صلاۃ کی مجازی معنی نماز ہے۔ اسی طرح زید ہے، زید کی جو حقیقی اسد ہے، اسد کی حقیقی معنی شعر ہے کہ جا رأیت اسدن فی داری، یا رأیت الاسد، میں نے شیر کو جنگل میں دیکھا، میں نے اسد کو جنگل میں دیکھا۔ تو یہاں پر جو لفظ اسد ہے تو اس سے مراد جانور ہیں، میں نے اسد کو جنگل میں دیکھا، تو یہاں پر جو اسد ہے نا وہ اسد سے مراد شیر ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ رأیت الاسد یا رأیت اسدن فی بیتی یا فی داری، تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ اسد سے مراد یہاں پر وہ شخص ہوگا، وہ بہادر شخص ہوگا کہ جس کو اس نے گھر میں دیکھا ہے۔
تو اسد کی حقیقی معنی جانور والی ہے، لیکن بہادری کے طور پر اسد کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو وضع ایک معنی کے لیے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، لیکن بعد میں وہ دوسری معنی کے اندر استعمال ہونے لگے، تو ایک ہی وقت میں ایک ہی معنی مراد لے سکتے ہیں، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ حقیقت مجاز دونوں ایک لفظ کے اندر جمع نہیں ہو سکتے، یا حقیقت مراد ہوگی یا مجاز مراد ہوگا۔ مجاز مراد لیں گے تو حقیقت مراد نہیں ہوگی، حقیقت مراد لیں گے تو مجاز مراد نہیں ہوگا۔ تو حقیقت اور مجاز دونوں کا اجتماع یعنی دونوں کا جمع ہونا یہ محال ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اسی کے متعلق آج پڑھیں گے، عبارت پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی مزید آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ کہتے ہیں فصل فی الحقیقت والمجاز، حقیقت اور مجاز کے بارے میں فصل۔ کل لفظ وضعہ وادع اللغت لإزاء شیء فهو حقیقت لہ، کہ اگر کسی واضح نے، واضح بولتے ہیں اس کو بنانے والے نے، لغت والے نے، واضح اللغت لغت کو بنانے والا، تو واضح اللغت نے اگر کسی لفظ کو وضع کیا بإزاء شیء کسی مخصوص شے کے لیے، کل لفظ وضعہ وادع اللغت، ہر وہ لفظ جس کو لغت کے واضح نے، لغت کو بنانے والے نے کسی لفظ کے بارے میں، کسی مخصوص لفظ کے لیے وضع کیا گیا، تو فہو حقیقت لہ، تو اب وہ شے، تو وہ لفظ اس کے لیے کیا ہوگا؟ حقیقت ہوگا۔ فہو حقیقت لہ، تو اب وہ اس شے کے لیے وہ لفظ حقیقت ہوگا۔ یعنی کوئی لفظ ہے، اس کو جس معنی کے لیے، جس شے کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا، تو اب یہ اس شے کے لیے حقیقی معنی رکھتا ہوگا، یہ حقیقت یہاں پر مراد ہوگی۔ ولو استعمل فی غیرہ یکون مجازا، اگر وہ اپنے جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا، ما وضع لہ، جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا، جس معنی کے لیے، جس شے کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا، اس کے علاوہ میں اگر یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، ولو استعمل فی غیرہ، اگر ما وضع لہ کے غیر میں یہ لفظ استعمال ہو، تو یکون مجازا لا حقیقتا، تو یہ مجاز ہو جائے گا، یہ حقیقت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہ ایک لفظ تھا، اس کو ایک معنی کے لیے، ایک چیز کے لیے استعمال کیا، وضع کیا گیا تھا، اس کے بعد یہ دوسری معنی کے اندر استعمال ہونے لگا، دوسری شے کے لیے استعمال ہونے لگا، تو اب یہ کہیں گے کہ یہ لفظ اس شے کے لیے مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے۔ پھر قاعدہ اور اصول بیان کرتے ہیں کہ ثم الحقیقت مع المجاز لا یجتمعان ارادۃ من لفظ واحد فی حالۃ واحدۃ، پھر حقیقت مجاز کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، یا حقیقت مجاز یہ دونوں جمع نہیں ہوتے۔ ثم الحقیقت مع المجاز لا یجتمعان، پھر حقیقت مجاز کے ساتھ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایک ہی لفظ سے حقیقت بھی مراد لیں، ایک ہی لفظ سے مجاز بھی مراد لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارادۃ من لفظ واحد فی حالۃ واحد، ایک ہی حالت میں ایک ہی لفظ سے دونوں مراد نہیں لے سکتے۔ لا یجتمعان ارادۃ من لفظ واحد فی حالۃ واحدۃ، وہ دونوں حقیقت مجاز دونوں ایک ہی حالت میں ایک ہی لفظ سے مراد کے طور پر جمع نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اصول بیان کیا، اب اس اصول کے تحت چند امثلہ بیان کریں گے۔ کہتے ہیں وَلِحَاذَا قُلْنَا لَمَّا أُرِيدَ مَا يَدْخُلُ فِي السَّاعِ بِقَوْلِهِ علیہ السلام لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا تبیع ولا الساع بالساعین، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جب جو سا کے اندر داخل ہو اس کو مراد لیا جائے۔ ایک سا ہوتا ہے، جیسے پیمانہ ہوتا ہے نا، سا بھی ایک پیمانہ ہے، ایک ہوتا تھا اوزار جس کے ذریعے کسی چیز کو
جیسے ہمارے یہاں پر کوئی بٹا ہو یا پانی پینے کے لیے گلاس ہوتا ہے، تو اسی طرح کسی چیز کو اٹھانے کے لیے یا کسی چیز کو ایک چیز سے دوسری چیز کے اندر منتقل کرنے کے لیے وہ بنایا جاتا تھا سا۔ جیسے کہتے ہیں کہ بھائی گندم کی ایک سا، یا پھر بولا جاتا ہے کہ گندم کے 2 سا، نصف سا، تو یہ فقہ کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو سا سے مراد ایک پیمانہ ہے کہ جس پیمانے کے اندر وہ چیز آتی تھی، جیسے ہمارے یہاں 1 کلو 2 کلو کا ایک پیمانہ ہوتا ہے نا۔ اگر کوئی بندہ دودھ لینے جائے تو دودھ کی 1 کلو کی بنا ہوتا ہے اوزار، پھر وہاں سے دودھ نکال کر وہ شاپر وغیرہ میں ڈال کر دیتے ہیں، تو وہ بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سا بھی ایک پیمانہ ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز ڈال کر پھر اس کو ماپا جاتا ہے، اس کی پیمائش کی جاتی ہے۔ تو اب جو اس کے اندر داخل ہو، یہاں پر حدیث کے اندر حدیث پاک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین، کہ ایک درہم کے بدلے میں 2 درہموں کو نہ بیچو، اور نہ ہی ایک سا کے بدلے 2 سا کو بیچو، یعنی 1 درہم دے کر 2 درہم نہ لو، اور اسی طرح 1 سا دے کر 2 سا نہ لو۔ کسی کے پاس 1 درہم ہے تو 1 درہم دے کر اگلے سے 2 درہم دے تو یہ سود ہو جائے گا، ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح 1 سا دے کر کسی چیز کا 2 سا لے لے کسی چیز کا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر لفظ آیا ہے سا، تو یہاں پر سا وہ نفس سا مراد نہیں ہے جس سے پیمائش کی جاتی ہے، بلکہ سا سے مراد وہ چیز ہے کہ جو اس سا کے اندر لائی جاتی ہے، پھر اس کو اس کی پیمائش کی جاتی ہے۔ جیسے گندم ہے تو گندم کو اگر سا میں ڈالا جائے تو اب یہاں پر سا سے مراد وہ گندم ہے، نہ کہ وہ چیز جو اس سا کے اندر ڈالی گئی ہے، یعنی وہ نفس سا مراد نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر جو اس سا کے اندر چیز ڈالی گئی ہے، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ جو ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، کشمش ہو، تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر مراد ہوں گی۔ وہاں پر وہ نفس سا مراد نہیں ہے۔ یہاں پر جو نہیں وارد ہے کہ تم نہ بیچو، وہ نفس سا کی نفی نہیں ہے، بلکہ جو چیز اس کے اندر ڈالی جائے وہ مراد ہے۔ مثلا گندم کا 1 سا دے کر گندم کے 2 سا نہ لو، گندم کے 1 سا کے بدلے میں 2 سا کو نہ بیچو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہی مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، تو ترجمہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا، کس وجہ سے کہا کہ حقیقت اور مجاز دونوں مراد نہیں لے سکتے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ وہ نفس سا جس کے ذریعے پیمائش کی جاتی ہے، وہ اوزار، وہ پیمانہ۔ اور مجاز یہاں پر کیا ہے؟ مجاز ہے کہ جو اس سا کے اندر جو چیز آتی ہے وہ چیز مجاز ہے۔ تو یہاں پر مجاز مراد لیا جاتا ہے، حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو حقیقت مجاز یہ دونوں جمع نہیں ہوں گے، یہاں پر مجاز مراد ہے تو اب اس پر حقیقت مراد نہیں لیں گے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جب سا سے وہ مراد لیا جائے جو اس کے اندر داخل ہو، لما ارید ما یدخل فی الساع، جب سا سے وہ مراد لیا جائے جو اس سا کے اندر داخل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لا تبیع الدرہم بالدرہمین، یعنی 1 درہم کو 2 درہموں کے بدلے نہ بیچو، اسی طرح 1 سا کو 2 ساؤں کے بدلے میں نہ بیچو۔ تو یہ جواب ہے سکت کا، لما تھا نا، لما ارید، تو لما ارید یعنی جب سا سے وہ چیز مراد لی جائے جو اس سا کے اندر ہو، تو سکت اعتبار و نفس سا، تو اب نفس سا کا اعتبار ساکت ہو جائے گا، اب نفس سا مراد نہیں لیا جائے گا۔ وہ جو پیمانہ ہے، وہ جو اوزار ہے وہ مراد نہیں لیا جائے گا، بلکہ جو چیز اس کے اندر داخل ہوگی وہ مراد لی جائے گی۔ حتی جاز بیع الواحد منہ بالاثنین، یہاں تک کہ 1 سا کی 2 سا کے بدلے میں بے کرنا جائز ہو جائے گی۔ اگر ایک پیمانہ ہے، 1 سا ہے، تو اس سا کو دے کر 2 سا کو لیا جائے تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہاں پر
حقیقت سا نفس سا مراد نہیں، جو نہیں وارد ہے وہ اس جو چیز اس کے اندر داخل ہے اس کے اعتبار سے نہیں وارد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حقیقت مراد نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ نفس سا ایک دیکھ کر دو مراد لیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک معنی تھی۔ تو اس کے اندر حقیقت کیا تھی؟ اس کے اندر حقیقت وہ نفس سا تھا، وہ پیمانہ تھا، اور مجازی معنی وہ تھی جو چیز اس کے اندر ڈالی جائے، اس سا کے اندر ڈالی جائے، اس چیز کو بھی سا بولا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی 1 کلو دودھ لاؤ یا 1 کلو گندم لاؤ، تو اب گندم 1 کلو نہیں ہے بلکہ 1 کلو یہ ایک پیمانہ ہے، تو ہم مجازن اس گندم کو یا پھر اس دودھ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ 1 کلو ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر مجازی معنی مراد ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں وَلَمَّا أُرِيدَ الْوِقَاءُ مِنْ آیَةِ الْمَلَامَسَةِ سقط اعتبار ارادت المس بالید۔ جب ہم آیت ملامس سے جمع مراد لیں، ترجمہ آپ کو بعد میں سمجھ آئے گا، پہلے اس کا مفہوم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یہ نیچے آیت لکھی ہوئی ہے کہ لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ جب تم جنبی ہو تو خوب طہارت حاصل کرو، یا پھر تم مریض ہو، یعنی یہاں پر تیمم کا بیان ہے کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تم واش روم استعمال کر رہے ہو، یا تم سفر میں ہو، یا تم مریض ہو، یا پھر تم نے عورتوں کو مس کیا ہے، لا مستم النساء، عورتوں کو تم نے مس کیا ہے تو اور تم پانی نہیں پا رہے، تو تم تیمم کرو پاک مٹی سے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تو یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے لا مستم النساء، جب تم عورتوں کو چھو ہو، عورتوں کو مس کرو، تو یہاں پر مس سے مراد کیا ہے؟ مس کی دو معنی ہے، مس سے مراد عورت کو ٹچ کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور مس سے مراد عورت کے ساتھ جمع کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر مس کا جو حقیقی معنی ہے وہ ٹچ کرنا ہے، چھونا ہے، لیکن اس کی مجازی معنی جو مراد لی جاتی ہے وہ جمع کرنا مراد لی جاتا ہے، کہ جب تم عورتوں سے جمع کر چکو اور تمہارے پاس پانی نہ ہو تو تم تیمم کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حقیقی معنی چھونا ہے اور مجازی معنی جمع کرنا ہے۔ تو ہم احناف کے نزدیک لا مستم سے جو ہے وہ جمع مراد ہے، چھونا مراد نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک یہاں پر وہ حقیقت ہی مراد لیتے ہیں، ہم مجاز مراد لیتے ہیں۔ اسی لیے امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عورت کو چھوا تو اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی بندہ عورت کو ٹچ کرتا ہے، عورت کو چھوتا ہے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ اس آیت سے دلیل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو مس ہے، ہمارے نزدیک مس سے مراد یہاں پر جمع ہے۔ تو جب جمع مراد لیں گے تو اس سے ہاتھ سے چھونا مراد نہیں لے سکتے، مس کرنا مراد نہیں لے سکتے، چھونا مراد نہیں لے سکتے، ٹچ کرنا مراد نہیں لے سکتے، بلکہ جب اس سے ہم جمع مراد لیں گے، مجاز مراد لیں گے، تو اسی کا بیان کرتے ہیں کہ لما ارید الوقاء، لما ارید الوقاء، یہ ارید مجہول ہے اور اس کا یہ نائب الفاعل بنے گا۔ ولما ارید الوقاء من آیت الملامسۃ سقط اعتبار ارادت المس بالید، کہ جب آیت ملامس سے، چھونے والی آیت سے جب جمع مراد لیا جائے تو ہاتھ سے چھونے کی مراد ساقط ہو جائے گی، ہاتھ سے چھونے کی مراد کا اعتبار ساقط ہو جائے گا، یعنی جب ہم اس ملامس کی آیت سے جب ہم جمع مراد لیں گے تو ہاتھ سے چھونا جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، وہ مراد نہیں لے سکتے پھر،
یعنی جب ہم مجاز مراد لیں گے، ہم مجاز مراد لے رہے ہیں احناف، تو مجاز مراد لیں گے تو اب حقیقت مراد نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور قول ہے امام محمد علیہ الرحمٰن کا کہ کالا محمد، یہ ساری چیزیں اس قاعدے اور اصول کے تحت بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک لفظ سے حقیقت مراد لی جائے تو اس سے مجاز مراد نہیں لے سکتے، اگر مجاز مراد لیا جائے تو حقیقت مراد نہیں لے سکتے، اسی اصول کے تحت یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ امام محمد کا قول بیان فرما رہے ہیں کہ قال محمد علیہ الرحمۃ اذا اوصى لموالیہ وله موال اعتقهم وموالیہ مولا ولموالیہ موال اعتقهم کانت الوصیۃ لموالیہ دون الموال الموالی۔ ایک بندہ ہے جس کے پاس غلام تھے، اس بندے نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا، اب وہ غلام کیا بنا، پیچھے بھی گزرا تھا، اب وہ غلام اس شخص کے موالی میں شمار ہوگا کہ یہ فلاں شخص کے موالی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر غلام کو آپ کی آزاد، بات کاٹ رہی ہے؟ جی انٹرنیٹ کا ایشو ہوگا لیکن ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اچھے طریقے سے وہ آپ کو آواز پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ بات کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ جی جی انشاءاللہ صاف آواز کے ساتھ آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بندے کی پاس غلام تھے، 5 غلام تھے، اس میری نے آواز نہیں آ رہی۔ 5 غلام تھے تو 5 غلام اس نے کیا کیا، 5 غلاموں کو آزاد کر دیا، جب 5 غلاموں کو آزاد کر دیا تو وہ غلام کیا ہو جائیں گے، اس کے موالی ہو جائیں گے۔ اب وہ جو آزاد کردہ غلام ہو گئے، موالی ہو گئے، پھر وہ انہوں نے آگے جا کر غلاموں کو خریدا، جب آگے جا کر غلاموں کو خریدا پھر ان موالی نے ان غلاموں کو بھی آزاد کر دیا، تو اب وہ موالی ایسے ہو گئے کہ جن کے موالی ہیں، یعنی موالی کے بھی موالی ہیں۔ تو ایک بندہ تھا جس نے غلاموں کو آزاد کیا، تو اب وہ موالی بن گئے، اب موالی نے آگے غلام خریدے اور ان کو آزاد کر دیا، تو اب ان کے بھی موالی بن گئے، تو موالیوں کے موالی بن گئے۔ تو اگر کوئی بندہ وصیت کرتا ہے اپنے موالی کے لیے کہ میرے موالی کو یہ چیز دی جائے، تو اب اس کی اپنے موالی کے لیے وہ وصیت نافذ ہوگی، اس کے موالی کے جو موالی ہیں ان کے لیے وصیت نافذ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں وقال محمد علیہ الرحمۃ، امام محمد علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ اذا اوصى لموالی، کہ جب کوئی بندہ اپنے موالی کے لیے وصیت کرے اور اس بندے کے موالیوں کے لیے وَلَهُ مَوَالٍ أَعْتَقَهُمْ، اور اس وصیت کرنے والے شخص کے لیے ایسے موالی ہیں کہ جن کو اس نے آزاد کیا ہے، اس کے پاس موالی تھے، اس نے اس کو آزاد کر دیا تو یہ موالی بن گئے، اور وہ جو موالی تھے وہ ولی موالی ہے موالن آتقہم، اور ان موالی کے لیے یعنی وصیت کرنے والے شخص کے جو موالی تھے اس کے پاس بھی موالی تھے، ولی موالی ہے وصیت کرنے والے موسی کے جو موالی تھے ان موالیوں کے بھی موالی ہیں، آتقہم جن کو ان موالیوں نے آزاد کیا ہے، تو کانت الوصیۃ لموالی ہے دون موال الموالی ہے، تو جو وصیت ہوگی اس شخص کے موالیوں کے لیے ہوگی، ان موالیوں کے جو آگے موالی ہیں ان کے لیے وصیت نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر حقیقت جو مراد ہے وہ اس کے موالی مراد ہیں، وہاں پر جو مجازی معنی مراد ہے تو اس کے موالیوں کے موالی مجازی طور پر مراد ہے، تو جب ہم اس کے موالی مراد لے رہے ہیں تو اب ان کے موالیوں کے موالی مراد نہیں لیں گے، کیونکہ جب حقیقت مراد لیتے ہیں تو مجاز مراد نہیں لیتے، اسی وجہ سے یہاں پر حقیقت مراد لیا گیا ہے تو مجاز مراد نہیں ہوگا، یعنی حقیقت و مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، یہ مثالیں تھیں، تو اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ سے سنا جائے گا۔